الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً سیدنا و سندنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمامی احباب نہایت ہی ذوق و شوق کے ساتھ، محبت و الفت کے ساتھ آقا انعامدار مدینہ کے تاجدار، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در عالیہ میں 3 مرتبہ جھوم کا درود پاک عرض کریں اور پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیہ سیدی یا حبیب اللہ۔ شہزادہ حضرت سلطان العارفین، علماء ذی احتشام، اہل سنت کے نامور مفتیان عظام، شمع مصطفی کے پروانوں، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت جو مالک ہے دنیا کی ہر چیز کا اور خالق ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ جمیع اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ خالق ہے، انبیاء و مرسلین اور اس کے برگزیدہ بندے اس کی مخلوق ہیں۔ خالق اور مخلوق کے رشتوں میں سب سے افضل انبیاء اور مرسلین کی وہ فضیلتیں، درجات اور کمالات ہیں، اور ان کا لامتناہی ہی سلسلہ ہے کہ جس کو انسان کسی حدود و قیود کے اندر رہ کر چھو نہیں سکتا، اور ان تمام انبیاء اور مرسلین کی شانوں کو مجتمع یعنی کہ اکٹھا کر لیا جائے تو میرے اور آپ کے پیارے رسول، والضحیٰ کے چہرے والے رسول، واللیل کے زلف والے رسول محمد مصطفیٰ کی مخلوق کی ابتدا ہوتی ہے۔ اہل علم اس بات کو جانتے ہیں۔ ہم پر یہ جو الزام ہے کہ جی ہم نعوذ باللہ سرکار دو عالم روح کائنات کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، یہ بہتان عظیم ہے۔ اللہ کا شریک ٹھہرانا بہتان عظیم ہے، اور یہ ایک ایسا بہتان ہے کہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ لیکن بقول عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت علامہ الشاہ احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ یا رسول اللہ نہ تم ذات خدا ہو نہ اس سے جدا ہو۔ قابل غور ہے بات۔ سدرۃ المنتہا مقامہ قاب قوسین، یہ کس کی شان؟ میرے رسول کی شان۔ اللہ کے نے اپنے جلووں کا اظہار کس پر کیا؟ اپنی مخلوق کے اعلیٰ ترین رسول پر کیا۔ بندوں پر کیوں نہیں کر دیا؟ آج یہ کہتے ہو
کہ رسول کا احترام اتنا ہی کرو جتنا کہ تم اپنے بڑے بھائی کا کرتے ہو۔ نعوذ باللہ نماز میں اگر رسول کا خیال آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آؤ میں تمہیں لے چلوں یار غار، آسمان علم و ادب کا چمکتا ہوا ستارہ، اے ابو بکر صدیق تیری عظمت پر قربان، اے ابو بکر صدیق تیری شان پر قربان، اے یار غار تیری اس فضیلت پر قربان۔ کیا فرماتے ہیں؟ اب کہتے ہیں نا جی کہ اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مفتیان عظام علماء، میں ان کی جوتیاں سیدھی کرنے والا آدمی ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جب میرے اور آپ کے رسول کے دل میں یہ خیال آ گیا، حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی احمد یار خان گجراتی رحمت اللہ تعالی نے تعریف فرمایا ہے کہ یہ قرآن عظیم کی آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عطائی اختیارات کی دلالت کرتی ہے۔ عطائی اختیارات کی، ذاتی اختیارات اللہ کے ہیں جو خالق ہے تمام جہانوں کا، اور مخلوق میں ہوا بھی مخلوق ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہوا کی حیات ترکیبی کبھی کسی نے دیکھی؟ ہوا کی حیات ترکیبی کسی نے دیکھی؟ سمندروں کے اندر اللہ نے جس رنگ کی مچھلی اور اپنی مخلوق کو پیدا کیا، کیا ایسا کوئی مائی کا لال ہے کہ مخلوق کے تمام پہلوؤں کو اندر دیکھ سکے؟ نہیں دیکھ سکے کو اللہ نے پیدا کیا؟ نہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب جب تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے مصلی رسول پر کھڑے ہو کر، تو اللہ اپنی مشیت کے رخ کو بدل دیتا ہے، اور قرآن کہتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے اختیار رسول کہنے والوں، یہ کہنے والوں کہ نبی کا اگر خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، مجھے فرماؤ تو صحیح، ضعیف حدیث، خبر واحدہ کی حدیث، خبر متواترہ کی حدیث میں سے، قرآن کی نص قطعی میں سے، یا کسی چیز میں سے آپ ثابت کر دیں کہ اللہ نے حضور کو حکم دیا تھا یا سرکار کے قلب اطہر میں خود خیال آیا؟ بات یہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز ہو نہیں سکتی، لیکن جب محبوب کے قلب اطہر میں مشیت الہی کے مطابق یہ خیال آ گیا کہ اللہ میں تو بڑی عظمت والا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تو انبیاء اور مرسلین کا سردار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اے اللہ حدیث ہے کہ لولاک لما اظہرت الربوبیت، اللہ فرماتا ہے میں رب تو تھا ہی، لیکن اے محبوب تیری وجہ سے میں نے اپنا رب ہونا ثابت کیا، اس کا اعلان کیا۔ رب تو رب تھا ہی، رب تو رب تھا ہی، کیا رب کسی انسان کا محتاج ہو سکتا ہے؟ کیا رب زمین کا محتاج ہو سکتا ہے؟ کیا رب آسمان کا محتاج ہو سکتا ہے؟ کیا رب کسی نبی کا محتاج ہو سکتا ہے؟ کیا رب کسی رسول کا محتاج ہو سکتا ہے؟ نہیں، تمام چیزوں کا خالق اور مالک اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، موت پر قادر اللہ، ساتوں زمینوں کا مالک اللہ، ساتوں آسمانوں کا مالک اللہ، لوح کا مالک اللہ، قلم کا مالک اللہ، ہواؤں کا مالک اللہ، انبیاء اور مرسلین کا مالک اللہ، لیکن کہتے ہو کہ درود نہ پڑھو، وہ خالق کیا کہتا ہے بزبان رسالت؟ فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا،
اور کہیں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں لمبی بحث میں نہیں جاتا. عالمین ایک جہان نہیں ہے، عالمین جمع کا صیغہ ہے. یہ بہت سے جہان اہل علم جانتے ہیں. زمینوں کے اندر جہان ہے اور آسمانوں کے اندر جہان ہے. سدرۃ المنتہا بھی جہان ہے، مقام موب جہان ہے، کعبہ قوسین بھی جہان ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، ان تمام جہانوں کا اظہار میں نے تیرے چہرے کے لیے. اور کہتے ہو کہ ہم صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں، تو قرآن کریم کی وہ آیت میں اس وقت میرے نبی پاک نے رخ انور کو پھیرا، رخ انور کو پھیرا. دل میں کیا خیال ہے؟ اللہ پہلے انبیاء اور مرسلین نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادتیں کی. میری امت کو میری شان کا کیسے علم ہوگا؟ تو وہ خدا جوش میں آ گیا، اپنی رحمت بانٹنے پہ آ گیا. خالق تھا نا، مالک تھا نا، محبوب کو پیدا کیا تھا نا، محبوب کے جلووں کا اظہار کرنا تھا نا. تو کہا اے محبوب، جدھر تم اپنے رخ انور کو کر لو گے، اللہ اپنے قبلے کے رخ کو ادھر پھیر لے گا. قابل غور بات ہے، قبلے کے رخ کو ادھر پھیر لے گا. اب سوال یہ ہے کہ نماز کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری لاہیت کے ساتھ، پورے اعتقاد کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہیں، اور اتحیات میں اس کے رسول پر درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب نماز سے فارغ ہوئے نا، تو صحابہ اکبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے رخوں کو پھیر لیا. حدیثوں میں سرکار نے تبسم فرمایا، پھر تبسم فرمایا، پھر تبسم فرمایا. فرمایا تم نے منہ کو کیوں پھیر لیا؟ کہا یا رسول اللہ، ہم اللہ کی عبادت میں آپ کی واللیل کی زلف کی بھی زیارت کرتے ہیں. کیوں پھیرا؟ میں نے تو حکم نہیں دیا. یا رسول اللہ ہمیں معلوم نہیں، آپ نے رخ انور کو پھیر لیا، ہم نے بھی رخ انور کو پھیر لیا، ہم نے بھی رخ انور کو پھیر لیا. اس کا مقصد ہے کہ نبی کا ہر فعل اور قول حجت ہوتا ہے. نبی کا ہر قول اور فعل حجت ہوتا ہے اس کی امت کے لیے. اب امت میں سے افضل ہے اصحاب رسول، اصحاب رسول میں سے افضل ہے خلفائے راشدین. اب پھر ابو بکر کو پوچھو کہ تیری نماز کا کیا بنا؟ کہتے ہو کہ عظمت ابو بکر پر جان قربان ہے. اللہ اکبر، کیا عرض کروں کہ ابو بکر تیری شان کیا تھی، عمر تیری شان کیا تھی. ابو بکر وہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا تاریکی ہے رات کی، سرکار دو جہاں کے سر کے اوپر مالش کر رہی ہیں، آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ کہ ان آسمان کے ستاروں کے مانند کسی کی نیکییں ہیں؟ کہاں ہاں عائشہ ہیں. یا رسول اللہ کس کی؟ کہا عمر فاروق کی. حضرت عائشہ نے فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ بدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے بابا کی نیکیاں کدھر گئیں؟ فرمانے لگے عائشہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، غار حرا کی ایک نیکی ان تمام آسمان کی ستارے کی نیکیوں سے بھاری ہے. یہ کس نے کہا؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا. ہم پر بہتان باندھنے والوں، پہلے اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھو. ہم تو نماز پڑھتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے پڑھتے ہیں. ہم اگر ایمان لے کر آئے تو محمد مصطفیٰ کے صدقے میں ایمان لے کر آئے. اللہ نے اگر ہر چیز کو پیدا کیا تو محمد مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کیا. یہ تو کالی کملی والے آقا ہے نا.
میں آپ کو بتاتا ہوں چشت اہل بہشت کے امام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات. آپ جانتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے سب کانٹیننٹ میں دین کی کتنی خدمت کی تھی. سب کیا علم میں ہے کہ کتنی خدمت کی تھی حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. بڑے لمبے واقعات ہیں ان کے, صرف ایک واقعہ بیان عرض کروں کہ جس رات انتقال ہونا تھا نا, وہ اللہ کا نیک بندہ, اللہ کا برگزیدہ بندہ, داتا گنج بخش علی حجویری کے آستانہ سے فیض حاصل کرنے والا بندہ, وہ حسنی و حسانی آستانے سے فیض حاصل کرنے والا تھا. اس کے دل میں تڑپے عمر فاروق تھی, تڑپے عمر فاروق تھی. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرکتہ, یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیزوں میں سے ہیں. وہ بھی ایک بات عاشقوں میں آپ کو بتاتا ہوں. جب خواجہ غریب نواز کا انتقال ہونا تھا, ایسے نہیں ہم ان کے درباروں میں جاتے, ایسے نہیں جاتے. اللہ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ مصداق کون ٹھہرے, یہی بندے ٹھہرے. آپ کا جس دن انتقال ہونا تھا, آپ نے اپنے غلاموں کو کہا کہ میرے آج دروازے کو دستک مت دینا. غلاموں نے عرض کیا کہ حضور کیوں؟ فرمایا بس آج دستک مت دینا, نماز عشاء کی فراغت کے بعد آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں. کمرے سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی ہیں. یہ میں نہیں کہتا, ہندوستان کے تقریباً 35 رائٹرز یہ کہتے ہیں, جن 35 رائٹرز میں سے تقریباً 19 رائٹر جو ہیں وہ ہندو ہیں, اور وہ رام, کرشن, فرفیوس اور ولبھ آچاریہ کو ماننے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک قبر ایسی ہے کہ جو ہندوستان کے مسلمانوں پر حکومت کرتی ہے, ہندوستان کے مسلمانوں پر حکومت کرتی ہے. اب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غلام کو منع کیا, دیکھتے ہیں رات کو عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی ہیں. صبح اذان ہوتی ہے, اذان کی فراغت کے بعد غلاموں نے دیکھا کہ اندر سے دروازہ نہ کھلا, اندر سے دروازہ نہ کھلا. 2-3 غلاموں نے مشورہ کیا, حضرت کے دروازے کو دستک دیا, تو ایک خادم خاص نے کہا کہ حضرت ابھی محو استراحت ہیں, یعنی کہ سوئے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر انتظار کیا, قریب تھا کہ نماز کا وقت چلا جاتا, دروازہ نہ کھلا. آپ نے دروازے کو دستک دی, پھر دستک دی, پھر دستک دی. بالآخر آپ نے دروازے کو توڑ دیا. جب توڑا نا تو آگے اللہ کا بندہ, اللہ کا بندہ معین الدین چشتی اجمیری, جس کی رات اور ذکر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کا اظہار اللہ نے اجمیر میں اس دن کر دیا. کیا دیکھتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پر حبیب اللہ لکھا ہوا تھا, اور وہ بڑا چمک رہا تھا. خدام کھڑے ہو گئے, سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھا اور کہا کہ حضرت تو دنیا سے رخصت ہو گئے. ابھی کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عبد الرزاق نامی صوفی بڑی تیزی کے ساتھ آتا ہے, آ کر کہتا ہے کہ آج میں بہت خوش نصیب ہوں کہ سرکار مدینہ سرور سینہ کالی کملی والے آقا نے مجھے زیارت سے آج مشرف فرمایا ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں ہار لیے ہوئے انتظار فرما رہے ہیں معین الدین چشتی کا. اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ کس لیے آپ کھڑے ہیں؟ میرے رسول نے فرمایا کہ آج اللہ کا حبیب آ رہا ہے, اس کے استقبال کے لیے کھڑا. سبحان اللہ. تھوڑا ہی وقت گزرا کہ ایک اور آدمی آگا. 22 افراد نے اس بات کی گواہی دی, اور علماء تشریف فرمائے کہ اللہ کے انبیاء اور مرسلین شیطان ان کی شکلوں میں خواب میں نہیں مل سکتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, بالکل نہیں مل سکتا. اگر کسی کو یہ شک ہو تو وہ شک اپنے ذہن سے نکال دے. ہم نے زندہ رسول پر کلمہ پڑھا ہے,
ہمارا ایمان ہے کہ جو رسول مدینہ پاک میں ہے، کبیر والا کے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی وہ رسول سن رہا ہے اور اپنا فیض تقسیم کر رہا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کے متعلق 22 آدمیوں کی اراد و بحر تک آ گئیں۔ اس نے کہا میں نے بھی دیکھا، اس نے کہا میں نے بھی دیکھا، اس نے کہا میں نے بھی دیکھا، اس نے کہا کہ میں نے بھی دیکھا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس رسول کے فالوورز کی یہ شان ہو، اس بنگلہ دیش، مصر اور پوری دنیا پہ ورلڈ ہوکا پر بش کی شکل دیکھی جا سکتی ہے۔ وہ فرشتے کہ جو میرے اللہ نے یہاں پر پیدا کیے وہ کیوں نہیں دے سکتے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ مفکر اسلام مفسر قرآن علامہ سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی، حضرت علامہ سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی، حضرت شریعت حضرت عبدالخالق صاحب سجادہ نشین دربار پیر عبدالحکیم عوام میں جلوگر ہیں، ان سے گزارش کروں گا وہ اسٹیج پہ جلوگر ہو۔ حضرات محترم، اب انتظار کی گھڑیاں ختم، کوئی بات نہیں ہوگی، صرف حضرت صاحب کو دعوت دے رہا ہوں تو آپ کا